ہمارا آج کا سبق کتاب کا 5واں سبق ہے قرآنی دنیا۔ قرآنی دنیا آج کا سبق 7ویں کلاس کا 5واں سبق ہے، جو کہ علامہ اقبال کے فارسی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا جاوید نامہ، اس کا فارسی ترجمہ یہاں پر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو اور فارسی کے عظیم ترین شاعروں میں سے تھے۔ وہ بہت بڑے مفکر اور سیاست دان بھی تھے۔ انہوں نے 1930 عیسوی میں پاکستان کا تصور پیش کیا اور اس کے قیام کی پیشین گوئی کی۔ ان کی فارسی تصنیف جاوید نامہ، جو کہ 1932 میں شائع ہوئی تھی، آسمانوں کا دلچسپ سفر نامہ ہے۔ اس میں آپ کو کچھ آسمانی ایک سفر انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے فارسی میں۔ یہ سبق اسی تصنیف کے دوسرے باب کا ترجمہ ہے، وہاں سے یہ سبق آپ کے پاس پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، اس سبق کے مقاصد کیا ہیں؟ یہاں پر مقاصد کے اندر آپ الٹے ہاتھ پر دیکھیں، سب سے ٹاپ کے اوپر جو پہلا نمبر لکھا ہوا ہے، مفکر پاکستان علامہ اقبال کے افکار و خیالات کا ادراک حاصل کر سکیں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا تھا، آپ کے سوچنے کا انداز کیا تھا، اس سے آپ کو آگاہی حاصل ہو۔ دوسرا، ایک عظیم فارسی تصنیف کا اردو ترجمہ پڑھ سکیں، کیونکہ یہ علامہ اقبال کی ایک ایسی تصنیف ہے جو کہ آپ کے سوچنے کا رخ موڑ دیتی ہے یا نیا رخ آپ کو عطا کر دیتی ہے۔ فارسی میں لکھا تھا، ہم لوگ کیونکہ فارسی سے ناآشنا ہیں، کچھ ورڈ تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ پورے اس کا ترجمہ یہاں پر ہمارے پاس پیش کیا گیا ہے۔ اور تیسرا جو اس کے اندر یہ کام ہم لوگ لکھتے ہوئے کریں گے، انشائیہ اور خبریہ جملوں کا ادراک اور ان میں امتیاز سیکھیں گے۔ آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے کیا کام کرنا ہے؟ پینسل اپنے پاس رکھ لیں سامنے۔ اس سبق میں پڑھتے ہوئے جو باتیں آپ کو پسند آئیں، اس میں سے آپ کو کوئی ایسی باتیں پورے سبق سے منتخب کرنی ہیں، 5 باتیں جو آپ کو پسند آئی ہوں۔ آخر میں ہم پوچھیں گے پھر ان 5 باتوں میں کہ اس بات کے پسند آنے کی وجہ آپ کو کیا ہے، کہ کیوں آپ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ ٹھیک ہے، سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب ہم عطارد کے قریب پہنچ رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا سیارہ تھا جو بادل سے پیدا ہوا تھا۔ مجھے یہاں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، میں نے رومی سے کہا۔ پھر یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے، جہاں سے یہ تلخیص کیا گیا ہے، کہ یہاں پر علامہ اقبال صاحب موجود ہیں مولانا رومی کے ساتھ، اور یہ عطارد کے قریب سے گزر رہے ہیں اور اذان کی آواز انہیں آ رہی ہے، اور یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہاں پر اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ رومی نے بتایا کہ یہ پاک روحوں کا مقام ہے۔ ماضی کے اولیاء اور بزرگ یہاں رہتے ہیں، جیسے فضیل، ابو سعید، جنید اور بایزید۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں جلدی چلنا چاہیے تاکہ ہمیں اس وقت کی نماز میں شامل ہونے کا موقع مل جائے۔ رومی نے یہ جو بتایا تھا، یہ پاک روحوں کا مقام ہے۔ کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کس جگہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جی، یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا ہے، کس جگہ کو کہا گیا ہے؟ یہ جو سیارہ ہے عطارد، یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ہم دونوں تیزی سے آگے بڑھے اور دیکھا کہ ایک ترک ایک افغان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ رومی نے جیسے ہی انہیں دیکھا، چہرہ چمکنے لگا۔ موجودہ دور نے ان 2 اشخاص سے بہتر انسان پیدا نہیں کیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، عظیم مبلغ جمال الدین افغانی اور ترک مجاہد مسلح سعید حلیم پاشا، ایسے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنا صحیح معنوں میں عبادت ہے۔ یہاں پر آپ کو 2 نام دیے گئے ہیں،
جمال الدین افغانی آپ لوگ ذرا پیج پلٹ لیں. یہاں پر سید جمال الدین افغانی کے بارے میں کچھ مختصر تعارف دیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں ہمیں یہاں پر پتہ ہونا چاہیے کہ جن دو اشخاص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان کی خصوصیت کیا ہے, کون لوگ ہیں یہ. سید جمال الدین افغانی 1838 میں پیدا ہوئے اور 1897 میں ان کا انتقال ہوا. عالم دین اور مصلحت افغانستان میں پیدا ہوئے مگر زندگی کا زیادہ تر حصہ ایران, مصر, ہندوستان, ترکی اور فرانس میں گزارا. بادشاہت کے مخالف تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے دین کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے دنیا میں پھر عروج حاصل کریں. بہت سے نوجوانوں کو متاثر کیا جن میں علامہ اقبال بھی تھے. یہاں پر جو ایک بات کہی گئی ہے بادشاہت کے مخالف تھے. بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر ایک شخص حکومت کرتا ہے, اس نے اگر بول دیا کہ اسے قتل کر دو, کسی بات پہ بھی ناراض ہو کر تو قتل کر دینا ہے. کسی کو چوری کی ہے اسے بخش دیا, چھوڑ دیا, انعام بھی دے دیا. یہ رویہ جو بادشاہت کا تھا, اور پھر میرا بیٹا میرے بعد بنے گا, میرے بیٹے کا بیٹا اس کے بعد بادشاہ بنے گا. حکومت ایک خاندان میں چلتی چلی جائے گی, اہلیت کی بنا پر نہیں بلکہ خاندانی بنا پر. اس کے خلاف تھے یہ. دوسرا نام جو یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے سعید حلیم پاشا. سعید حلیم پاشا 1863 میں پیدا ہوئے تھے, 1921 میں ان کا انتقال ہوا تھا. نیکسٹ پیج پر آ جائیں آپ, پیج نمبر 33. سوری میں یہ بتانا بھول گیا, پیج نمبر 33. سعید حلیم پاشا 1863 عیسوی سے 1921 تک ان کا دور ہے. 1921 میں انتقال ہوا تھا. ترکی کے ایک سیاستدان اور مصلحت ہے سید جمال الدین افغانی کی تعلیمات سے متاثر تھے. 1913 سے 1916 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کے وزیر اعظم رہے. انگریزوں کے حکم پر خلیفہ نے انہیں جلا وطن کر دیا. سکلیہ میں ارمنی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. اب ہم یہاں پر واپس اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پر ہم چل رہے تھے. عظیم مبلغ جمال الدین افغانی اور ترک مجاہد اور مصلح سعید حلیم پاشا, ایسے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنا صحیح معنوں میں عبادت ہے. سید جمال الدین افغانی سورہ نجم کی قرات کر رہے تھے جو اس ماحول میں ہمارے حال کے مطابق معلوم ہو رہی تھی. میں نے محسوس کیا کہ قرآن کے اصل معنی میرے دل میں اب ظاہر ہو رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے نماز ختم کی میں آگے بڑھا اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا. پھر رومی نے ان دونوں سے میرا تعارف زندہ رود کے نام سے کرایا. زندہ رود, زندہ رود فارسی میں تند اور تیز ندی کو کہتے ہیں, اور چونکہ رومی کا خیال ہے کہ میں ہمیشہ تلاش میں رہتا ہوں اور زندگی کے رازوں کی جستجو میں ایک تند و تیز ندی کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا رہتا ہوں, اس لیے انہوں نے مذاق میں مجھے زندہ رود کا نام دیا ہے. افغانی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی دنیا کے موجودہ حالات سناؤں. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا کہ مسلمان اپنے عظیم ورثے کو بھول کر مغربی افکار و تصورات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ عالمگیر ملت اسلامیہ کی وحدت کی بجائے علاقائی شناخت اپنا رہے ہیں, اور اب اشتراکیت, کمیونزم جسے کہتے ہیں, اور اب اشتراکیت نے ان کی رہی صحیح قوت بھی چھین لی ہے. یہ وہ نظریہ تھا جو روس نے 1917 عیسوی کے انقلاب کے بعد اپنایا تھا. اگرچہ کہ اس کا دعویٰ استحصال کا خاتمہ تھا, مگر یہ دوہریت کی تعلیم بھی دیتا تھا. دہریت آف کیجیے. یہاں پر جو انہوں نے اعلان کیا تھا آپ کے پاس
وہ اعلان تو دراصل یہ تھا کہ ہم لوگوں کا استحصال ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو یہ دہریت کی آپ کو تعلیم اس کے بھی پرچار کرتے تھے اور اس کو مانتے تھے۔ یہ ایک پورا نظریہ ہے، جو نظریہ آپ کو بیان یہ کرتا ہے کہ جو کچھ موجود ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ کا تصور ان کے پاس ہے ہی نہیں، ہم یہاں پر اچانک پیدا ہو گئے ہیں، کچھ ریزنز ہیں اس کی سائنٹیفک، صرف یہ ریزنز ہیں، اور اسی کے تحت ہم مریں گے، اور جب مریں گے تو ہماری موت کے ساتھ ہی ہمارا جو چیپٹر ہے یہ کلوز ہو جائے گا، اس کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر دن نکل رہا ہے تو یہ صرف اور صرف زمین کی موومنٹ ہے، سورج موجود ہے، کائناتی ایک جو سسٹم چل رہا ہے اس کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا، مینیج کیا ہے، اس کو چلانے والا خالق ہے، اس کے پیچھے یہ نظریہ ان کا نہیں تھا۔ اس نظریے کو ہم دہریت کہتے ہیں۔ افغانی نے کہنا شروع کیا، مغربی حکمراں اپنے علاقے میں جغرافیائی قومیت کے پھل کا مزہ چکھ چکے ہیں، یورپ کو متحد کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ابھی تک اپنی اپنی علاقائیت سے وفاداری نبھانے کا درس دے رہے ہیں۔ اشتراکیت کا فلسفہ دینے والا کارل مارکس ایک ذہین آدمی تھا، مگر بدقسمتی سے اس کا دل روشن اور ذہن کافر تھا۔ اس کا فلسفہ پیٹ کی برابری پر مبنی ہے، جبکہ انسانیت کی اصل شان روح کی برابری میں ہے۔ یہاں پر جو اس پیراگراف کے اندر اگر ہم اس کو خلاصہ کریں، یہ کارل مارکس انہوں نے ایک نام دیا ہے، بہت بڑا نام ہے اسی میں آپ کے دہریت کے اندر۔ ان کا جو نظریہ ہے وہ دراصل یہی تھا، یہ لوگ ہر کسی کو برابری کا درجہ دینے کے متقاضی تھے۔ تقاضا ان کا یہ تھا ہر کسی کو برابر کا درجہ ملنا چاہیے، کھانے کو اگر ایک شخص کو یہ مل رہا ہے دوسرے کو بھی وہی ملنا چاہیے، اسے کہتے ہیں پیٹ کی برابری۔ اور جو اصل ہے، جو آپ کی روح ہے، جو آپ کا اصل مقام ہے، جو آپ کو ابدیت عطا کرتی ہے، جو آپ کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جس کی بحث کے اوپر، جس بیس کے اوپر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کا پورا حساب ہوگا، ان کے یہاں ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ سعید حلیم پاشا نے کہا، میرے دوست، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیات میں بہت سے ایسے جہان پوشیدہ ہیں جو ابھی تخلیق نہیں ہوئے۔ اگر تم اپنی دنیا سے بیزار ہو چکے ہو اور ایک نئی دنیا کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں بہت دور نہیں جانا پڑے گا۔ قرآن کی آیات میں ایک نیا جہان ڈھونڈو اور اسے تخلیق کرو۔ افغانی نے ایک عالمانہ شان کے ساتھ کہا، قرآن کی یہ اندیکھی دنیا مسلمان کے دل میں ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کی بنیاد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں رکھی۔ اس دنیا کی 4 بنیادیں ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان زمین پر خدا کا نائب ہے۔ دوسری یہ کہ اطاعت کے قابل صرف اللہ کی حکومت اور اس کا آئین ہے، نہ کہ زمینی آمروں کا۔ تیسری یہ کہ زمین خدا کی ملکیت ہے، مالداروں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے تاکہ اسے دوسروں کی بھلائی پر خرچ کریں۔ چوتھی یہ کہ علم بڑی نیکی ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کیا جائے۔ افغانی نے ان 4 نکات کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی۔ جیسے جیسے وہ سمجھاتے جا رہے تھے مجھے اپنے آپ میں دانائی کی ایک نئی روشنی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ رومی پر بھی افغانی کے بصیرت افروز بیان نے بڑا گہرا اثر کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افغانی کی بات ختم ہوئی تو رومی نے مجھ سے کہا، اپنی شاعری سناؤ کہ روح کو تڑپا دے اور جستجو بڑھا دے۔ علامہ اقبال کے جاوید نامہ سے ترجمہ اور تلخیص از مزملہ شفیق۔
ہم نے جو آج کا سبق پڑھا ہے اسے اگر ہم ایک نظر میں دیکھنا چاہیں تو اس کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں آخر میں. سب سے پہلے تو جہاں سے علامہ اقبال نے اسٹارٹ لیا تھا مولانا رومی صاحب کے ساتھ، وہ تھا آپ کا سیارہ عطارد کے قریب سے گزر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جو رومی نے بتایا تھا علامہ اقبال کو کہ یہ اولیاء اور بزرگوں کی زمین ہے جو کہ عالم ارواح میں یہاں رہ رہے ہیں. یہاں پر اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے ایک طریقہ حکومت پڑھا ہے، اشتراکیت. اس طریقہ حکومت کے اندر تمام چیزوں کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو عوام ہیں ان کا کام صرف گورنمنٹ کی جاب کرنا ہوتا ہے. سب کے سب حکومت کے ملازم ہوتے ہیں، ہر چیز مہیا کرنا حکومت کا کام ہے. اسی سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے کچھ حکومتی نظریات جو پڑھے ہیں. جمہوریت پڑھا ہم نے. جمہوریت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حکومت عوام کی منتخب کردہ ہوتی ہے، عوام اس کے اندر اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر فیصلہ جو ہوتا ہے پورا قانون کے مطابق تمام فیصلے کیے جاتے ہیں اور ایک قانون مرتب کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے اس میں جیسے ہم نے اس کے آگے بادشاہت پڑھی. بادشاہت میں کیا ہوتا ہے؟ شخصی حکومت ہوتی ہے اور باپ سے بیٹے میں، بیٹے سے اس کے بیٹے میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. جو بات بادشاہ نے کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. عوام اس پہ لاکھ چیختی رہے ناانصافی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بادشاہ کہے گا وہ فیصلہ. ایک ہم نے طریقہ حکومت پڑھا جو کہ ہوتا ہے خلافت. یہ علامہ اقبال کے شاعری کے اندر جو ہمیں نظریات ملتے ہیں اس میں خلافت کا نظریہ ملتا ہے کہ پوری دنیا پر ایک حکومت ہونی چاہیے، ایک خلافت ہونی چاہیے. جگہ جگہ جہاں مسلمان ہیں یہ ایک وحدت ہو، پوری دنیا کی مسلمان ہیں ایک وحدت ہوں. ان کو جو احکامات آ رہے ہوں ایک خلیفہ سے آ رہے ہوں، جو وہاں پر منتخب ان لوگوں نے جس کو بھی خلافت منتقل ہو گئی ہے، جو اس وقت کا خلیفہ ہے، پوری دنیا کو احکامات وہاں سے آئیں گے اور اس کے مطابق سب لوگ عمل کریں گے. پھر اسی کے اندر ہم نے جو دراصل 4 باتیں قرآن سے نکل رہی ہیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، وہ پیغام ہم نے یہاں پر پڑھا. اس کے اندر سب سے پہلی جو بات آئی ہے سامنے، انسان اس زمین پر خدا کا نائب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، ایک مخصوص وقت کے بعد اسے یہاں سے چلے جانا ہے. اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ قابل اطاعت ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم لوگ اس کی پیروی کریں، احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو بجا لائیں. یہاں پر جو عامر حکومتیں ہیں ان لوگوں کی اطاعت کرنا ہمارے یہ احکامات میں شامل نہیں ہے. اگر حکومت کوئی غلط فیصلہ دے رہی ہے، حاکم وقت غلط فیصلہ کر رہے ہیں، ہمیں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. تیسری بات جو اس کے اندر ان 4 باتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ملکیت جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم لوگوں کو صرف اور صرف کچھ اختیار دیا گیا ہے. ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیسہ دیا ہے، کچھ عطا کیا ہے، اس میں سے لوگوں کی بھلائی کے اوپر بھی خرچ کریں اور ان کی مدد کریں. چوتھی چیز جو ہے علم بڑی دولت ہے. علم ہمیں کہیں سے بھی ملے وہ ہمیں لے لینا چاہیے. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اچھی بات کہنے والا انگریز ہے. اچھی بات اگر انگریز نے بھی کہی ہے، اچھی چیز اگر اس کی ایجاد ہے تو وہ ہمیں استعمال میں لے لینی چاہیے، ورنہ بری بات اگر مسلم کی بھی ہے تو اسے ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے. یہاں پر اس سبق کا اختتام ہوتا ہے، باقی ہماری پھر مشق شروع ہوگی.